اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ انفال کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 65 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی ابھارتے رہو مومنوں کو قتال پر، یعنی ابھی وہ دور شروع ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں کافروں سے جنگیں کرنی ہیں، لڑنا ہے، کیونکہ پہلا جو دور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سمجھانا تھا، جس پر منع تھا کہ آپ نے قتال نہیں کرنا، آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے۔ ابھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے لوگ ہو گئے ہیں کہ ابھی ان کی تکالیف کا جواب دینا ہے، وہ اینٹ ماریں گے یہاں اس کو پتھر لگے گا، جو محاورتاً استعمال ہوتا ہے نا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، تو لازمی ہے جب انہوں نے وہ ظلم کرنے ہیں تو ان کو جواب ملنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی مومنوں کو قتال پر ابھارو، ان کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ کہ یہ دین کے لیے بہت ضروری ہے، یہ قتال آپ کو کرنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، ورنہ یہ کافر مشرک منافق لوگ آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، اگر ہوں گے تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے تو غالب آ جائیں گے 200 پر، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے لوگ 20 ایسے ہیں جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، جو دین کو اولویت دے رہے ہیں اور صحیح طرح سے لڑنے والے لوگ ہیں، وہ 20 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی 10 گنا زیادہ وہ ایک بندہ جو ہے وہ لڑ سکتا ہے۔ اور اگر ہوں گے تم میں سے 100 تو غالب آ جائیں گے وہ 1000 پر، یعنی پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ میں سے وہ 100 ایسے لوگ ہیں کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں تو وہ 1000 لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ نہیں رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہیں تو وہ کافروں پر 1000 کافروں پر وہ غالب آ جائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یعنی وہ جو لڑ رہے ہوتے ہیں وہ صرف ایک دکھاوے کے طور پر لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ دین کون سا سچا ہے، کون سی بات حق ہے، وہ صرف انا کی خاطر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ لوگ جو ہے یعنی مسلمان لوگ جو ہے وہ ایک حق اور دلیل کے طور پر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اچھا اب تخفیف کر دی اللہ نے تم پر اور جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے، لہٰذا اگر ہوں گے تم میں سے 100 تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر۔ یعنی پھر جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ ابھی ان کا وہ جو ایمان تھا وہ اتنا محکم نہیں ہوا ہے کہ وہ 100,000 پر غالب آ جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی اور ابھی جان لیا ہے۔ یعنی میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ یہ جو دنیا ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیقی آزمائش کے طور پر کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ابھی جان لیا کہ تم میں بھی کمزوریاں ہیں، یعنی آپ کے میں وہ ایمان ابھی تک قائم نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ ایمان کی حدت آپ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اگر ایمان کی حدت اتنی زیادہ ہوگی کہ جس میں جتنا زیادہ ایمان ہوگا وہ اتنا زیادہ لڑے گا، وہ ایمان کا جز ہے کہ اگر ایک بندے کے اندر اتنا ایمان ہے کہ وہ 10 پر قابو پا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حدت بتائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابھی آپ لوگوں میں کمزوری ہے، آپ جو ہے نا اگر 100 ہو
تو 200 پر غالب آؤ گے. یعنی آپ کی حدت اتنی ہے کہ 1 2 پر غالب ہو سکتا ہے, 1 10 پر غالب نہیں ہو سکتا. یعنی یہ جو ان کے پاس ایمان کی جو قوت تھی, وہ اتنا ایمان ابھی ان کے اندر گھسا تھا کہ وہ ایک بندہ جو 2 پر غالب آ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایمان کا جز بتایا کہ اگر آپ میں اتنا ایمان زیادہ ہو تو آپ 1 میں سے 10 پر غالب آ سکتے ہو. لیکن یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ کتنا ایمان اس کے اندر ہے. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر ہوں گے تم میں سے 1000 تو وہ غالب آئیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کا ایمان اتنا ہے کہ آپ میں اگر کوئی 1000 ہوگا تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئے گا. یعنی آپ کا ایمان اتنا ہے ابھی. اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ صبر کی بھی تلقین کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے یا کوئی ایسا کوئی کام آپ سے ہو جاتا ہے یا آپ کو اس قتال کے اندر کوئی تکلیف ملتی ہے تو اس تکلیف پر آپ نے صبر کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر آگے آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں زیبا دیتا ہے کسی نبی کو کہ اس کے پاس قیدی ہو جب تک کہ کچل دے وہ پوری طرح دشمنوں کو زمین میں. تم چاہتے ہو دنیا کے فائدے اور اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آخرت کے فائدے, اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی, یہ کسی نبی کو زیبا نہیں ہے کہ اس نے قید کر لیے لوگوں کو اور وہ دنیا کے فائدے یعنی مال غنیمت یا کچھ پیسے لے کر اس کو چھوڑ دے. ان کو ختم کر دینا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے, نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ دنیا کے فائدے چاہ رہے ہو, یعنی دنیا سے کچھ آپ نے پیسے لے لیے ان سے اور ان کو چھوڑ دیا, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آخرت کے فائدے رکھ رہا ہے کہ آپ کو آخرت میں اللہ تعالیٰ چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی طرف لے جائے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے آخرت, اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی سے بھی جو ہے نا وہ ہر کام جو ہے نا ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کے تحت تھا, تو یہ پھر یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبی کا یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو ایسے چھوڑ دے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ تھا. یہ آیت بعد میں اتری, تو لہذا انبیاء اپنے طریقے سے بھی کچھ کام کر رہے ہوتے تھے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں آیا ہوتا ہے تو وہ نبی اس کا کام کو وہ اپنی طریقے سے سر انجام دیتا ہے, لیکن وہ غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک انسان ہے. اسی لیے جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ قیدیوں کو ہم نے چھوڑنا ہے کچھ پیسے لے کر, اور ان کا یہ تقاضا تھا کہ ہم کچھ جو ہے نا وہ اپنے لیے گھوڑے وغیرہ یا کچھ ہتھیار وغیرہ کچھ ہم لے لیں گے اور جو ہمیں آگے قتال میں کام آئیں گے. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں, قیدیوں کو اسے چھوڑنا نہیں ہے, قیدیوں کو مارنا ہے. آپ دنیا کے فائدے کیوں چاہ رہے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 68 میں اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کے نوشتے میں لکھا ہوا پہلے سے تو ضرور ملتی تم کو اس پر جو حاصل کیا تھا تم نے سزا بہت بڑی. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے بتایا نہ ہوتا کہ اس طرح آپ نے کرنا ہے اور آپ اس کے خلاف کام کرتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں تھا. آپ نے اندازے کے اپنے کے مطابق کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ دیکھ کر آپ کو معاف کر دیا, کیونکہ آپ نے جو سوچا وہ کچھ اور طریقے سے سوچا, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم اترا ہوا نہیں تھا, حکم کی خلاف ورزی آپ نے نہیں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے. یہی تو کام ہوتا ہے. جب قرآن اتر جاتا ہے, قرآن میں ابھی سارے احکام موجود ہیں, ہم قرآن کے خلاف اگر کوئی کام کریں گے جان بوجھ کر تو لازمی پھر سزا کے اقدار بھی ہیں. تو قرآن جو طریقہ بتا رہا ہے ہم نے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کوئی اس طرح کا کوئی حکم نہیں بتایا تھا, آپ نے وہ اپنے طریقے پہ اختیار کیا کام. اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اترا ہوتا اور آپ نے اس کے خلاف کام کیا ہوتا تو آپ کو ضرور سزا ملتی. یعنی پھر نبی کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے قرآن کے اگر
وہی کے اگر خلاف کام کیا ہوتا تو آپ کو سزا دے دیتے ہم، اور وہ سزا بھی بہت بڑی ہوتی جو آپ نے یہ کام کیا ہے. یعنی اللہ کی نظر میں یہ آپ نے جرم والا کام کیا ہے کہ آپ کے پاس قیدی آئے اور آپ نے مال غنیمت لیا، فدیہ لیا اور ان کو چھوڑ دیا. لیکن اللہ کا حکم نہ اترنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بخش دیا. تو لہٰذا ناظرین، یہ آپ مت سمجھیں کہ انبیاؤں سے بھی غلطیاں نہیں ہوتی ہیں. انبیاؤں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ کوئی معصوم نہیں ہوتے ہیں. معصوم والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، اور یہی بات خود قرآن بتا رہا ہے. اور اگر آپ قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہیں تو آپ اپنی مسلمانی کا خیر منائیں. پھر آپ مسلمان کس چیز کے ہیں جو آپ قرآن کو نہیں مان رہے ہیں. پھر ابھی اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 59 میں بتا رہے ہیں، سو اب کھاؤ اس میں سے جو مال غنیمت ملا ہے تم کو حلال اور پاک سمجھ کر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی آپ نے جو مال غنیمت ان سے لیا ہے، یعنی جو قیدی چھوڑ کر آپ نے فدیہ لیا تھا، ان کو آپ حلال اور پاک سمجھ کر آپ کھا لیں، کیونکہ آپ کے پاس ہم نے کوئی ایسا حکم نہیں نازل کیا تھا، آپ نے لے لیا ہے، یہ ابھی آپ کے لیے حلال ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر یہ حلال کر لیا اور بتایا کہ آپ اس کو کھا سکتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ پھر آگے اسی آیت کو یعنی 59 کو یہ کنکلوڈ اس طرح کریں کہ اللہ بے شک درگزر کرنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے. یعنی جو آپ نے کام کیا اللہ تعالیٰ نے اس پہ صرف نظر کیے، درگزر کیا، اور آپ کا جو غلط کام تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحم فرما لیا. تو لہٰذا انجانے میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، چاہے انبیاء سے ہو چاہے عام انسان سے ہو، لیکن اس پہ ڈٹ نہیں جاتا، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والی ذات ہے، بہت رحمین اور رحم کرنے والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے گا اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے. لیکن اگر انسان ابلیس کی طرح ڈٹ جائے گا اور اپنے کام پر اکڑا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا بھی دیتے ہیں. تو لہٰذا ناظرین، آگے آیت نمبر 70 سے اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں کیا بتا رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. جزاک اللہ.